آپ حضرات تشریف رکھیں۔ الحمدللہ مالک کائنات کی توفیق سے قائد محبوب خطیب ملت علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب تشریف فرما ہے، اور جناب محترم حافظ خالد محمود صاحب وہ بھی الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، اور جو گرد و نواز سے دوست احباب تشریف لائے ہیں، ہم ان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ مالک کائنات کا احسان ہے کہ آج یہ بڑے پھاڑک کے ساتھ ہی حضرت علامہ صاحب نے دفتر کا افتتاح کیا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن ڈیٹ بھی جلدی اناؤنس ہو جائے گی کہ علامہ صاحب کب اور کس مہینے کی کس تاریخ کو آپ کے حلقہ میں آئیں گے۔ ارے کیا ہوا، اس بار بھی ہم کو نظر انداز کیا گیا، مگر میں اپنے حلقے کے نوجوانوں کا، اپنے بزرگوں کا قرآن و سنت مومن کے جیالوں کا مسلک کتاب و سنت کے پروانوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں۔ گزر گئے وہ دن کہ جب انجمن میں تنہا تھا تبسم، اب گلستان محمدی میں میرے راز اور بھی ہیں۔ ہم یہ بات بڑے وضوح سے کہہ سکتے ہیں، اس دفعہ آپ نے مالک کائنات کی توفیق سے بہت زبردست ساتھیہ ہے، تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقت میں اگر مالک کائنات کو منظور ہوگا، چونکہ جن کا توکل اس کی ذات پر ہو، اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی کی طرف انشاءاللہ گامزن کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج حضرت مولانا حاجی حافظ خالد قدوسی صاحب نے یہ جو بزم سجائی ہے، ان کے مرکز کے، ان کے مسجد کے بچوں نے حفظ القرآن کیا ہے، کلام اللہ کو یاد کیا ہے، تو انشاءاللہ الرحمن یہی بچے بڑے ہو کر بڑے قاری، بڑے خطیب، بڑے عالم بنیں گے۔ اصل میں نجات کا ذریعہ تو یہی ہوتا ہے، باقی ہر کام مل جاتا ہے۔ صدقہ جاریہ رہنے والی دو ہی چیزیں ہیں، یا تو کوئی اچھا کام کر جاؤ، یا غریبوں اور کمزوروں کی مدد کر جاؤ۔ تو اب میں خطاب کے لیے دعوت سخن دے رہا ہوں قائد ابن قائد خطیب ملت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر سے، چیئرمین قرآن و سنت مومن پاکستان، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر سے
رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم۔ حضرات گرامی قدر، حصی معجزات حضرت موسیٰ کے ساتھ اور حضرت عیسیٰ کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل ہے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں ایک کامل مکمل اکمل کتاب سے نوازا، اور حصی معجزات کی ترجمانی آج بھی اس کتاب سے ہو رہی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس سے گمراہوں کو ہدایت ملتی ہے، اس سے اندھیرے کے راہیوں کو روشنی ملتی ہے، اس سے بیماروں کو شفا ملتی ہے، اور اس سے مردوں کو زندگی ملتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے خود کہہ دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن کو نازل کیا جس کے اندر مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بتلاؤں، دنیا کے اندر ہر دور میں سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ گزرے جنہیں حکیموں نے لا علاج قرار دیا، طبیبوں نے لا علاج قرار دیا، اللہ کے فضل و کرم سے کلام اللہ کی تلاوت کرتے کہ اللہ نے ان کی بیماریوں کو دور فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے آج وہ دین کا طالب علم اور قرآن سے محبت کرنے والا معمولی سا پروانہ بیٹھا ہوا ہے، جس نے زندگی کے طویل روز و شب کے دوران کئی مرتبہ قرآن مجید سے شفا کو حاصل کیا، اور میں آج آپ کے سامنے علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم کسی ڈاکٹر کے پاس وہ نسخہ کیمیا موجود نہیں، کسی طبیب کے پاس وہ نسخہ کیمیا موجود نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کتاب کو اتارا آپ انشاءاللہ پڑھتے جائیے، اللہ آپ کی روحانی بیماریاں بھی دور کر دے گا، نفسیاتی بھی دور کر دے گا، جسمانی بیماریاں بھی دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، ہر انسان میں تکلیف کے بعد غم کو سہنے کی ایک اللہ نے کیفیت اور صلاحیت کو رکھا ہے۔ دل اور دماغ مصائب اور مشکلات سے متاثر ہوتا ہے، ہر بندہ سہارے کی تلاش میں ہوتا ہے۔ چوٹ لگنے کے بعد کوئی باپ کے کندھے سے سر لگا کے روتا ہے، کوئی ماں کی جھولی میں سر رکھ کے روتا ہے، لیکن یہ بات میں آپ کو علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، جو قرآن کے اوراق پہ اپنے آنسوؤں گراتا ہے، اللہ اس کو کسی اور کندھے کے ساتھ لگنے کا موقع ہی نہیں دیتے۔ حضرت طفیل دوسی نے کہا تھا، میں نے قرآن مجید کو پڑھ کے دو باتوں کو محسوس کیا، اور یہ بات میں آپ کے سامنے علی وجہ البصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ دو اثرات فقط کلام اللہ میں موجود ہیں، یہ دو اثرات فقط کلام اللہ میں موجود ہیں۔ آپ اس کی تلاوت کریں، اس سے خوشی بھی ملتی ہے، دل کو طاقت بھی ملتی ہے۔ خوشی اور طاقت کا اتنا بڑا سرچشمہ آج بھی کائنات کے اندر کوئی موجود نہیں ہے، حتیٰ کہ میں یہاں تک کہوں گا زمانہ بھر بھی آپ کا مخالف ہو، قرآن مجید کو پڑھتے جائیے، کبھی تنہا محسوس نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآن، اور میں آپ کو ایک بات ذاتی بتلانا چاہتا ہوں، حضرت علامہ شہید حافظ قرآن تھے اور ساری زندگی قرآن مجید کی امامت بھی کرواتے رہے۔ میں میٹرک کے بعد ایف ایس سی میں داخل ہو گیا، قرآن یاد نہیں کیا تھا۔ ایف ایس سی کی چھٹیاں ہوئیں، والدہ نے کہا بیٹے قرآن کو یاد کر لو۔ میں نے کہا ماں جی قرآن یاد کرنے کی عمر تو گزر گئی۔ ماں نے کہا بیٹے
یہ جو 6-7 مہینے کی چھٹیاں ہیں ضائع کرنے سے بہتر ہے قرآن یاد کرنے کی کوشش کر لو. ماں نے تلقین کی، میں نے کوشش کرنا شروع کر دی. اللہ کے فضل و کرم سے چھٹیوں میں 18 پارے یاد کر لی. فرسٹ ایئر انجینئرنگ کا زمانہ آیا، پریپریشن لیوز ہوئی 2-2.5 مہینے کی، پھر 6 پارے یاد کر لیے. پھر سیکنڈ ایئر انجینئرنگ کے اندر دوبارہ چھٹیاں ہوئیں، پھر 6 پارے یاد کر لیے. اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت 12 ڈگریاں پاس موجود ہیں. مختلف علوم و فنون کو پڑھ چکا ہوں، انگریزی عربی لٹریچر کو پڑھ چکا ہوں، پی ایچ ڈی کو مکمل کرنے کے قریب ہوں. حضرات گرامی قدر ان 12 ڈگریوں کو لینے کے بعد بھی یہ بات کہنے کے اندر کوئی باک محسوس نہیں کرتا ساری ڈگریاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں حفظ قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حضرات گرامی قدر قرآن زندگی کی کوئی مشکل ایسی نہیں دیکھی، زندگی کی کوئی غم کی رات ایسی نہیں دیکھی جب قرآن مجید کو کھولا اپنے سے کلام کرتا ہوا دیکھا، اپنی مشکلات کا حل بتلاتے ہوئے دیکھا. حضرات میں کئی مرتبہ دیکھتا ہوں اور سوچتا ہوں ہمارے ملک کے معاملات اور دیگر دنیا کے معاملات کو، اور حضرت حالی کی وہ بات یاد آتی ہے. اتر کر ہرا سے سوئے کو آیا اور ایک نسخے کی میاں ساتھ لایا، مسے خام کو جسے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. حضرات اس ملک کے اندر بڑے نظامات آزمائے گئے، لیکن میں یہ بات علی وجہ بصیرت کہہ دینا چاہتا ہوں، رب قدیر کی قسم ڈاکے نہیں رکے، قتل و غارت گری نہیں رکی، چوری نہیں رکی، اسی طرح سے فیڈ کرائم نہیں رکے، زنا بالجبر کی وارداتیں نہیں رکی، بد کرداری اور بدفعلی کے واقعات نہیں رکے. مسلم لیگ کا دور بھی آیا، تحریک انصاف اور پیپل پارٹی کا دور بھی آیا. یہ معاملات تب رکیں گے جب دھرتی کے اوپر قرآن مجید کو نافذ کر دیا جائے گا، جب قرآن کا قانون آئے گا، بد کرداری مٹ جائے گی، قتل و غارت گری کا خاتمہ ہو جائے گا، زنا بالجبر کا خاتمہ ہو جائے گا، اندھیروں کا خاتمہ ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جب تک ہم زندہ ہیں تم ساتھ دو تب بھی، نہ دو تب بھی، نہ مسلم لیگ کے منشور کی بات کریں گے، نہ تحریک انصاف کے دستور کی بات کریں گے. ہم بات کریں گے رب قدیر کے کلام کی بات کریں گے، کالی کملی والے کے فرمان کی بات کریں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان قرآن، عابد اختصام الہی ظہیر صاحب. حضرات گرامی قدر آپ کے سامنے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کے ہم پہ حق تو بہت تھے لیکن ہم نے اس کے حقوق کو پہچاننے کی کوشش نہیں کی. حضرات اس کے حقوق کو آج مختصر طور پہ آپ حضرات کے گوش گزار کر کے جاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے بھی قرآن کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے اور آپ کو بھی قرآن کے حقوق سمجھنے کی توفیق دے. پہلا حق یہ ہے کہ ہمارا اس کے اوپر مستحکم ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی کتاب ہے. حضرات گرامی قدر ایک بندہ بڑا دانا ہو، بڑا حکیم ہو، بڑا پڑھا لکھا ہو، بڑا تجربہ کار ہو، وہ کوئی پتے کی باتیں کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بندہ کسی یونیورسٹی سے ہو کے آیا، کسی کالج سے ہو کے آیا، کسی مدرسے سے ہو کے آیا ہے، استادوں کے سامنے زانوے تلمس کو طے کر کے آیا ہے. لیکن جو کسی کالج میں نہ گیا ہو، یونیورسٹی میں نہ گیا ہو، مکتب مدرسے میں نہ گیا ہو، اور زبان سے ایسے الفاظ نکلے جو بھی سنے حیران رہ جائے تو ماننا پڑے گا اس کے اوپر نازل ہونے والا کلام اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا رسول ہے. خود اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ. یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی قرآن سینوں میں نہیں تھا تو اللہ نے کہا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ
بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے کیا کہا؟ آج سے پہلے کسی مدرسے میں بھی نہیں گئے، کسی استاد کے سامنے تم نے زانو تلمس کو بھی طے نہ کیا. اگر ایسا ہوتا تو شک کرنے والوں کے شک میں کوئی وزن ہوتا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ اللہ کی آیات ہیں جن کو اللہ نے رہتی دنیا تک زندہ انسانوں کے دلوں کے اندر محفوظ فرما دیا ہے. حضرات پوری دنیا میں پھر لیجئے، شیکسپیئر انگریزی زبان کا ایک بہت بڑا ادیب ہے، بڑے زبردست قسم کے اس نے ناول لکھے، ڈرامے لکھے. اردو زبان کا بہت بڑا ادیب مرزا غالب ہے، دیوان غالب آج بھی موجود ہے. لیکن اس وقت پاکستان کے اندر اردو ادب کا ایک بھی ماہر ایسا نہیں جو کلیات اقبال کا حافظ ہو یا دیوان غالب کا حافظ ہو. دنیا کے اندر کوئی انگریزی زبان کا ماہر ایسا نہیں جو شیکسپیئر کا حافظ ہو. لیکن یہاں پہ شیخ التفسیر کی بات نہیں، شیخ الحدیث کی بات نہیں، بلکہ 10-10 برس کے بچوں کے دلوں کے اندر اللہ نے قرآن مجید کو محفوظ فرما دیا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اللہ نے اس کو اہل علم کے سینوں میں لکھ دیا ہے. اور آپ کو ایک بات بتلاؤں، حدیث کے طالب علم اس بات کو جانتے ہیں روایت بالمعنی کیا ہوتی ہے. اگر معنی کے ساتھ روایت کی جائے تو اس کے اوپر نقد نہیں کی جا سکتی. لیکن قرآن کا یہ اعجاز ہے، آیت کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، لفظ کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے، اور حرف کی غلطی تو بڑی دور کی بات ہے. کوئی زبر کی غلطی کھائے، کوئی زیر کی غلطی کھائے، کوئی پیش کی غلطی کھائے، پیچھے سے لقمہ دینے والا حافظ موجود ہوتا ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. باطل آگے سے پکڑ نہیں سکتا، پیچھے سے اس کو گھیرا ڈال نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کی حفاظت حکیم و حمید کی ذمہ داری ہے. جو اس کو منزل من اللہ مانتا ہے، تنہا ایمان کا پتہ کتنا فائدہ ہے. والذی علی محمد وہو الحق من ربہم کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم. اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، معاملات کو سنوار دیتا ہے، تنہا اس کے پر ایمان رکھنے کی وجہ سے. پہلا حق اس کے پر ایمان ہو، دوسرا حق اس کی تلاوت ہو. لفظ کی بات نہیں، حرف ادا کریں گے 10 نیکیاں آپ کے نامہ مال میں شامل ہو جائیں گے. الف لام میم 3 حرف ہیں، زبان سے نکلے 30 نیکیاں آپ کے نامہ مال میں داخل ہو گئی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ. حضرات گرامی قدر، جس کا ایمان ہوتا ہے وہ اس کی تلاوت بھی کرتا ہے. آج پاکستان نہیں دنیا بھر کے حالات کے بگاڑ کی پتہ کیا وجہ ہے؟ خان صاحب ہوں یا میاں شہباز شریف صاحب ہوں، قرآن مجید کو اس کے تراجم، اس کے مطالب مفاہیم سمجھنا تو بڑی دور کی بات ہے. نادرہ قرآن کو بھی نہیں پڑھ سکتے، قوم کے رہنمائی کیسے کر سکتے؟ حضرات گرامی کا تیسرا حق یہ ہے، اس کے پر تدبر کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے مفاہیم کو سمجھا جائے. جب اس کے معنی کو سمجھا جاتا ہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. یہ قرآن مجید کے اوپر کیوں تدبر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگے ہوئے ہیں؟ جب تدبر کرتا ہے پھر عقیدے کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، عبادات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، معاملات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، دنیا کے نشیب و فراز کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، عرش والے سے ملاقات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، عالم برزخ کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور عالم حشر کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، جنت کے باغات کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، اور جہنم کے گھڑوں کی بھی خبر ہو جاتی ہے، حلال کا بھی پتہ چل جاتا ہے، حرام کی بھی سمجھ آ جاتی ہے، توحید کی بھی پتہ چل جاتا ہے، اور شرک کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. جیون کا ہر طریقہ اس کے پر تدبر کرنے کے بعد سمجھ آ جاتا ہے. وہ تدبر کرنے کے بعد اگلا حق جو بہت کم لوگ ادا کرتے ہیں وہ اس کا ابلاغ ہے. جو بات سمجھ میں آئی اس کا ابلاغ کرو.
قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سونے سے بے نیاز، نیند سے بے نیاز، کھانے سے بے نیاز، پینے سے بے نیاز، لم یلد ولم یولد، نہ جنتا ہے نہ جنا گیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ اب اس کی تبلیغ کا وقت، تبلیغ کا، اس کو سمجھانے کا، اس کے مطالب کو بتانے کا، تبلیغ کرنا تدبر کرنے کے بعد بڑا ضروری ہے، اور اللہ نے نکیر کی ہے، اللہ نے وعید بتلائی ہے کہ جس بات کو سنتے ہو اس کو آگے بھی پہنچایا کرو۔ جو کتمان علم کرتے ہیں، جو علم کو چھپاتے ہیں، جو علم کو اپنی ذات میں سمیٹ کر حق بات کو چھپاتے ہیں، اللہ نے کہا ان کے پر لعنت ہو، لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو۔ اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور ابلاغ کے ساتھ ساتھ خود بھی عمل کرنا، دوسروں کو نصیحت، حکمیہ، فصیحت، یہ والی بات نہیں۔ عالم ربانی جو ہوتا ہے وہ قرآن کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے، اس کا عقیدہ، اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے معاملات سب کچھ دین کے تابع ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وہی سنائی، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ وہ ایسی بات کیوں کرتے ہیں جس میں تمہارا اپنا عمل نہیں؟ اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کی بات ہے ایسی بات کرنا جس میں انسان کا عمل نہ ہو۔ اللہ نے علماء یہود کی مثال دی، کہا علماء یہود کی مثال گدھے کی مانند ہے جن پہ کتابوں کا بوجھ لاد دیا گیا ہے۔ کتابوں کا بوجھ لاد کر اپنے دل دماغ کے اوپر، اپنے سر کے اوپر رکھ لینا کوئی کمال کی بات نہیں۔ کمال یہ ہے ادھر رب کا حکم ہو، ادھر گردن کو جھکایا ہو۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جس نے اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اللہ اس کے خوف بھی دور کر دے گا، غم بھی دور کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آخری حق جو بڑا مشکل ہے، جو بڑا مشکل ہے، اور جس کو ادا کرنا بہت پہاڑ اٹھانے کے برابر وزنی بوجھ ہے۔ سمجھ بھی لیا، عمل بھی کر لیا، تبلیغ بھی کر لی، اب اگلا مرحلہ ہے اور آخری مرحلہ ہے قرآن مجید کے قانون کو زمین پہ نافذ کیا جائے۔ جب یہ کام کرنے کی باری آتی ہے، جاگیردار کی پیشانی کے پر شکنیں پڑ جاتی ہیں، سرمایہ دار کی پیشانی پہ شکنیں پڑ جاتی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آنکھیں بھی ترچھی ہو جاتی ہیں، حضرات گرامی قدر زمانے والے بھی مخالف ہو جاتے ہیں، علماء دین بھی کندھے سے کندھا ملانے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ لیکن عالم حق وہ ہوتا ہے جو نہ جاگیردار کی جاگیر کو دیکھتا ہے، نہ سرمایہ دار کے سرمایہ کو دیکھتا ہے، نہ فوجی کی وردی کو دیکھتا ہے، نہ بیوروکریسی کے پڑھنے والی شکنوں کو دیکھتا ہے۔ نظر اگر اس کی ہوتی ہے یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کالی کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جب تنفیذ کی بات آتی ہے تو سارے ہی پیڑ دکھا کے باغ نکلتے ہیں۔ نفاذ کی بات اور اللہ کے قانون کی بات، اللہ کی قسم مسلم لیگ کو 1 لاکھ سے زیادہ ووٹ بھی پڑ جائیں، میں مسلم لیگ کے منشور کو جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ تحریک انصاف کو 2 لاکھ ووٹ بھی پڑ جائیں، میں اس کے منشور کو اپنے جوتے کے برابر بھی نہیں سمجھتا۔ مجھے محبت ہے اللہ کے کلام سے، محبت ہے مجھے، محبت ہے اللہ کے قانون سے، محبت ہے۔ تم ووٹ دو، میں پھر بھی عرش والے کے قانون کی بات کروں گا۔ تم ووٹ نہ دو، میں پھر بھی عرش والے کے قانون کی بات کروں گا، اس لیے کہ میں اس شہید کا بیٹا ہوں جس نے ساری زندگی عرش والے کے قانون کی علمداری کی جنگ لڑی ہے۔ اس نے یا کی رعونت کو نہیں دیکھا، اس نے ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو نہیں دیکھا، اس نے جنرل ضیاء الحق کی وردی کو نہیں دیکھا۔ اور جاؤ
مریم نواز کے آستانے پہ جھکنے والوں، نہ میں مریم کے چہرے کو دیکھتا ہوں نہ میں خان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میں اگر دیکھتا ہوں عرش والے کے احکامات کو دیکھتا ہوں۔ عرش والے نے حکم دیا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اور چاہے جو عبداللہ ہو، چاہے جو عبد الرحمن ہو، چاہے جو عبد الستار ہو، اگر تو زمین کے پر اللہ کے قوانین کو نافذ نہیں کرتا تو ظالم بھی ہے، تو گناہگار فاسق و فاجر بھی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، انقلاب انقلاب، حضرات گرامی قدر، حضرات گرامی قدر، میاں صاحب جو مردی کہتے رہے، خان صاحب جو مردی کہتے رہے، زانی کی سزا 100 کوڑے ہونی چاہیے۔ میاں صاحب جو مردی کہتے رہے، خان صاحب جو مردی کہتے رہے، چور کے ہاتھ کٹنے چاہیے۔ میاں صاحب جو مردی کہتے رہے، خان صاحب جو مردی کہتے رہے، قاتل کے وقت پر قانون قصاص کا اطلاق ہونا چاہیے۔ میاں صاحب اور خان صاحب جو مردی کہتے رہے، شرابی کو کوڑے درے لگنے چاہیے۔ یہ دعوت میں پہلے بھی لے کے آیا، اس دفعہ بھی لے کے آیا، ساتھ دو گے پھر بھی کہتا رہوں گا، ساتھ نو دو پھر بھی کہتا رہوں گا، اور انشاءاللہ یہ بات میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، عرش والے کے قانون کو جب تک تم اس ملک میں نافذ نہیں کرو گے، ملک میں امن نہیں آ سکتا، ملک میں سکون نہیں آ سکتا، ملک کی معیشت کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اگر تم تورات انجیل اور ان کے بعد قرآن کو قائم کر دو، اللہ اوپر سے بھی رزق کی برکھا برسائے گا، زمین سے بھی رزق کو باعث دے گا۔ تو حضرات گرامی قدر، ہم نے نہ بندوق چلانے کی بات کی، نہ گولہ باری کی بات کی، نہ سنگ باری کی بات کی، نہ لاٹھی کی بات کی۔ ہم نے جب بھی بات کی ہے امن کی بات کی ہے، دلیل کی بات کی ہے، برہان کی بات کی ہے، مذاکرات کی بات کی ہے، تحقیق کی بات کی ہے، شعور کی بات کی ہے، آگہی کی بات کی ہے، قلم کی بات کی ہے، ہدایت کی بات کی ہے، مذاکرے کی بات کی ہے، سمجھنے کی بات کی ہے، سمجھانے کی بات کی ہے۔ اور مجھے یہ بات بتلاؤ، عرش والے کا قانون اس ملک میں آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ مسجد میں تو سارے ہاتھ اٹھا دو گے، لیکن باہر نکل کے کوئی مسلم لیگ کے ساتھ مل جائے گا، کوئی تحریک انصاف کے ساتھ مل جائے گا، لیکن میں آپ کو یہ بات بتلا دینا چاہتا ہوں، وہ آج تم سارے بھی پلٹ جاؤ تو حضرت شہید کے الفاظ میں انشاءاللہ اسلام کی جنگ اکیلا ہی لڑتا رہوں گا۔ حضرات گرامی قدر، مجھے یہ بات بتلائیے، قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حقوق قرآن کی ادائیگی کے لیے میدان عمل میں آنے کے لیے تیار ہیں؟ اپنے آپ کو منظم کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہے؟ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا جب قرآن مجید کا قانون جو ہے اس ملک کے طول و عرض کے اندر انشاءاللہ لہرائے گا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔